الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی اور وہ 10 راتیں جو تام بھی ہیں اور جفت بھی ہیں صدق اللہ العظیم اللہ کے دنوں میں سے دن اور اللہ کی راتوں میں سے راتیں ساری کی ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ بات میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ دنوں کی برکت اور نحوست بنیادی طور پر اعمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح کا اس کا اثر ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ دن چاہے دوسروں کے لیے مبارک ہو یا منحوس ہو جس شخص نے جس طرح کا عمل کیا ہے اس کے لیے وہ دن اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کریم نے بعض دنوں کو
کو خاص فضیلت عطا کی ہے، بعض راتوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ فضیلت ہر شخص کے لیے نہیں، یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے ان دنوں میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور نیکیاں کر کے اپنے گناہ بخشوانے کی کوشش کی، اس کے لیے وہ دن مبارک ہے۔ تخصیص یقیناً اللہ نے فرمائی، لیکن مبارک اور منحوس کا فیصلہ انسان کے عمل پر ہوتا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جب اللہ نے قوم عاد پر عذاب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایام نحسات فرمایا، فی ایام نحسات، ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ منحوس دنوں میں آیا۔ تو وہ منحوس دن کون سے جن کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وہ منحوس دن، اور وہ کون سے دن ہے؟ خود ہی قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل۔ اب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل گن لیں، چاہے وہ کسی بھی دن سے عذاب شروع ہوا ہو، اگر وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہے تو اس میں سوموار بھی آ گئی، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں جمعہ بھی آ گیا، جمعے کی مبارک گھڑیاں بھی آ گئی، شب جمعہ کی مبارک گھڑی بھی آ گئی، اور وہ ساری کی ساری مبارک گھڑیاں جن میں اللہ انسانوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ساری اس کے اندر آئیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی ایام نحسات، یہ سارے کے سارے منحوس دن۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری دنیا کے لیے منحوس نہیں، قوم عاد کے لیے منحوس ہے، جنہوں نے جس طرح کا عمل کیا، ان کے اوپر جس طرح کا عذاب آیا، اس عذاب کی وجہ سے وہ ان کے لیے منحوس دن ہے۔ لہذا لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ فلاں آدمی دنیا میں تو اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن وہ رمضان میں فوت ہوا، تو رمضان میں فوت ہوا تو کیا خیال ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ رمضان میں فوت ہوا وہ بخشا جائے؟ ساری زندگی جس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو رمضان میں تو بھائی کافر بھی فوت ہوتے ہیں، مشرک بھی فوت ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے صرف رمضان میں فوت ہونے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے؟ نہیں، جس کے جس طرح کے اعمال ہیں اس کے دن اور راتیں اسی طرح۔ مبارک اس کے لیے ہے جس نے عمل اللہ کو راضی کرنے والے، منحوس اس کے لیے ہے جس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی اور جس نے اپنی زندگی ضائع کی، اس کے لیے منحوس۔ لہذا کافر ہو یا مشرک ہو یا گناہ کبیرہ کے اندر جو مشغول انسان ہو، تو ہر شخص کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس کے اپنے اپنے کردار کے مطابق ہوگا۔ کسی خاص وقت کا اس کو کوئی فائدہ ایسا حاصل نہیں ہو سکتا، فائدہ اس کو حاصل ہوگا جتنی فضیلتیں آپ کو ملتی ہیں احادیث کے اندر، بعض اوقات کی، بعض دنوں کی، بعض راتوں کی جو فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ فضیلتیں ان کے لیے ہیں جو اس کے مطابق کردار ادا کریں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا کہ یوم عرفہ ایسا دن ہے، سبحان اللہ، اللہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، اس سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، سب سے زیادہ یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں۔ اللہ تو فرمایا انہ لیدنو، اللہ قریب آ جاتا ہے، سبحان اللہ، قریب آ جاتا ہے، اور پھر فرشتوں پر اللہ فخر کرتا ہے
اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ یوم عرفہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اللہ فرشتوں پر فخر کرتا، اللہ قریب آ جاتا ہے۔ یہ کن کے لیے؟ کیا کسی کافر کے قریب آ جاتا ہے؟ کیا کسی مشرک کے قریب آ جاتا ہے؟ نہیں، اللہ ان کے قریب آتا ہے جو عرفہ کے دن اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اجالے کرام، اور سارے اکٹھے ہو کے سارے رو رہے ہوتے ہیں اور سارے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے فرشتوں آؤ دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں، ان کو دیکھو تو یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے، ان کو دیکھو اللہ اکبر۔ اور جو اس دن اللہ کی بندگی نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا، جس نے اس دن اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، جس کا اس پورے نظام کائنات کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، جس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، تو کیا خیال ہے وہ بھی جہنم سے آزاد ہوگا اس سے؟ یہ یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اس دن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعائیں کی، ان لوگوں کے لیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یا قیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا، اب یہ حاجیوں کے لیے نہیں، یہ غیر حاجیوں کے لیے، جن لوگوں نے روزہ رکھا عرفہ کے دن کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے امید ہو تو اس کا مطلب ہے یقین ہے۔ احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ قبلہ وما بعدہ، ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا۔ اب جو روزہ رکھے گا اسی کے لیے یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت والے دن آتے رہتے ہیں، فضیلت والی راتیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ فضیلت والی مبارک ان کے لیے ہوتی ہے جو ان کے اندر مبارک کردار ادا کرتے ہیں، جو ان کے اندر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک عشرہ جس کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں، جو اگلا جمعہ آئے گا، اب ہمارے پاکستان میں جمعرات سے امکان ہے کہ عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے، یعنی جب ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد کے 10 دن جو ہے وہ عشرہ ذی الحج کہلاتے ہیں۔ یہ جو عشرہ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ اکبر، افضل ایام الدنیا، دنیا کائنات کے جتنے بھی دن ہیں، اللہ اکبر، اس میں دن جمعے کے بھی آ گئے، اس میں دن جمعرات کے بھی آ گئے، اس میں دن رمضان کے بھی آ گئے، اس میں دن محرم کے بھی آ گئے، اس میں دن سارے حرمت والے مہینوں کے بھی آ گئے، اور وہاں افضل ایام الدنیا، دنیا کائنات کے سارے دنوں میں سے بہترین اور افضل دن جو ہے ایام العشر، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ ساری دنیا کے سارے دنوں سے سب سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من الایام احب الى اللہ العمل فیہن من هذه الایام، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دن میں جو کیا گیا عمل ہے وہ سارے سال میں کیے گئے اعمال میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔
انسان نے جب کبھی جو بھی عمل کیا ہو ان سب اعمال سے زیادہ پسند اللہ کو ان 10 دنوں میں کیا گیا. لوگوں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جو قتال کرنا ہے، جہاد کی بھی اعلیٰ ترین سے قتال، وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. لوگوں نے تو یہی سنا ہوا کیونکہ قرآن نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ کے راستے میں یوں ڈٹ کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی کی دیوار. لوگوں نے تو یہی سنا، لہذا لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے اور کوئی عمل اس کے علاوہ اللہ کو پسند نہیں ہے اتنا جتنا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل ہے، تو صحابی پوچھتا ہے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں؟ آپ فرما رہے ہیں ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند اور افضل ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں اللہ کو جتنا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل ہے؟ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو وہ عمل جو ان 10 دنوں میں کیا گیا. اللہ البتہ ایک استثناء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الا من، سوائے اس شخص کے خرج بنفسہ ومالہ، یا خرج یخاطر بنفسہ ومالہ، وہ نکلتا ہے اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے اور اپنے مال کا بھی خطرہ، جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے، یخاطر بنفسہ ومالہ. اللہ یعنی ایسا محاذ جنگ گرم ہے کہ وہ نکلتا ہے، اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اپنے مال کا بھی خطرہ ہے، اور یوں نکلتا ہے. اللہ یخاطر، خرج یخاطر بنفسہ ومالہ، اپنی جان بھی ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے، مال بھی ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے. وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، نہ مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے، دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر کے آ جاتا ہے. اگر کسی نے یہ کیا ہو تو وہ عمل میں بڑھ جاتا ہے اس شخص سے جس نے ان 10 دنوں میں عمل کیا ہو، وگرنہ عام جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو ان 10 دنوں میں کیا گیا. اللہ اکبر. ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ بڑا فضیلت والا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ داخل ہوتا تھا شد میزرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو جاگتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اللہ وہ 10 دن، یہ بھی 10 دن، تو پھر کون سے 10 دن بہتر؟ ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی، ان 10 دنوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی، تو پھر کون سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر. بہت سے ائمہ نے، اور خاص طور پر امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے اس کے اوپر رحمہ اللہ، اس کے اوپر انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے اور یہ تطبیق دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دن ان 10 دنوں میں سے دن اس عشرے کے افضل ہیں، راتیں رمضان کے عشرے کے افضل ہیں. وہ راتیں افضل ہیں، یہ دن افضل ہیں، لہذا ان راتوں میں کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، ان دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. لہذا وہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے، وہ راتیں زیادہ افضل ہیں، یہ دن زیادہ افضلیت میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل، لیکن یہ دن افضل ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل ہے ایام العشر، یہ راتوں میں سے نہیں، راتیں وہ افضل ہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ کیا کرنا ان 10 دنوں میں؟ ایک تو یوم عرفہ کا روزہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا لازمی ہے۔ لازمی اس لیے ہے کہ جس میں گناہ بخشوانے اس کے لیے لازمی۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے 9 ذی الحجہ۔ اب یہ 9 ہے، 9 ذی الحج کا، 9ویں ذی الحج کا نہیں فرمایا، ذی الحج کے 9، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحج کا، یوم عاشوراء اور 10ویں محرم کا، اور ہر مہینے میں سے 3 روزے، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے، یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو 9 ذی الحجہ ہے نا، یہ اس سے بہت سارے لوگوں نے تو یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ 9 بمعنی تاسع کی ہے، 9 بمعنی تاسع کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے علاوہ دوسری حدیث میں جو آیا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، تو یوم عرفہ 9ویں کو ہوتا ہے، لہذا یہ 9 بمعنی تاسع ہے، اس سے مراد وہی روزہ ہے جو یوم عرفہ کا روزہ، باقی اس کے علاوہ روزہ نہیں۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے، 9 کے 9 دن روزے رکھے، تو 9 ذی الحج کا مطلب ذی الحج میں 9 روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ 9 روزے رکھتے تھے، ایک مفہوم یہ ہے کہ 9ویں کا روزہ رکھتے تھے، اور 9ویں کے روزے والا جو مفہوم ہے وہ تقویت پکڑتا ہے صوم یوم عرفہ سے یا صیام یوم عرفہ سے، کہ یوم عرفہ بھی چونکہ 9ویں کو ہوتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ۔ لیکن دوسرا مفہوم بھی بعید نہیں، دوسرا ناممکن، دوسرا مفہوم بھی درست ہے۔ لہذا جن لوگوں نے دوسرا مفہوم لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش ہے، تو نفلی روزے جو رکھ سکے وہ رکھے، 9 دن کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے، یہ ذی الحج کے 9 دن۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذی الحجہ فرمایا ہے، اس سے مراد اگر 9ویں بھی ہو تو باقی 8 دن بھی اس لیے بہتر ہے ان پہ روزہ رکھنا کہ یہ افضل ایام الدنیا ہے، یہ دنیا کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے۔ تو عام دنوں میں روزہ رکھنا، ایک روزہ جو اللہ کے لیے رکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ اگر اللہ کے لیے رکھا ہو تو اس روزے کا ثواب پتہ کتنا؟ یہ عام روزہ، کسی نے عام نفلی روزہ رکھا، اس میں فرضی روزے کی بھی بات نہیں اور افضل دنوں کے روزے کی بھی بات نہیں۔ یہ عام روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے ایک روزہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا۔ ایک روزے سے عام روزہ رکھا تو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری مل گئی۔ تو جس نے افضل دنوں کا روزہ رکھا پھر اس کو کیا ملے گا؟ افضل ایام الدنیا کا روزہ رکھا پھر اس کو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کے 9 روزے اگر کوئی رکھ سکے تو اس کو رکھنے چاہیے، اور نہ رکھ سکے تو کم از کم 9ویں کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ یوم عرفہ بھی ہے، اور پھر اس میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کنفیوژن اور بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یوم عرفہ مکہ مکرمہ والا یا یوم عرفہ یہاں پاکستان والا، کیونکہ وہاں کے اور یہاں کے یوم عرفہ میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک 8 دن پہلے، بعض
عرفہ 2 دن پہلے ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ 1 دن بعد یا بعد کا 2 دن بعد ہو سکتا ہے۔ تو یوم عرفہ کون سا؟ کیونکہ عرفہ کا یوم تو اسی کو کہیں گے نا جہاں حج ہو رہا ہے، تو حج یوم عرفہ کو ہوتا ہے، لہذا جس دن حج ہو رہا ہے اسی دن ہم روزہ رکھیں، چاہے ہمارے پاس 7 تاریخ ہو چاہے 8 تاریخ ہو، تو یوم عرفہ کا تو روزہ ہو۔ یہ ہے، یہ بعض لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، تو پھر تو رمضان کے روزے بھی ہمیں سعودیہ کے اوقات کے مطابق رکھنے پڑیں گے، پھر تو ہمیں نمازیں بھی انہیں کے اوقات کے مطابق پڑھنی پڑیں گی۔ ایک وقت جب طے ہو گیا، اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جائیں۔ آج تو کمیونیکیشن اتنی ہے، ذرائع ابلاغ اتنے سریع ہیں، اتنے تیز ہیں کہ وہ آپ کو فوراً خبر دے دیتے ہیں کہ وہاں کا یوم عرفہ ہو گیا، آپ کا اگلے دن ہے، پوری دنیا کے آپ کو حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا خیال کیجئے، تصور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خبریں کتنی دور کب پہنچتی تھی۔ تو مدینہ کے اندر ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر جب یوم عرفہ ہوتا ہے تو مدینے والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یوم عرفہ کب ہوا۔ انہوں نے اپنا چاند دیکھنا ہے، کیونکہ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لوگ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چاند نہیں نظر آیا مدینے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید نہیں کرنی، روزہ رکھ لو 30واں۔ سب نے روزہ رکھ لیا۔ ظہر کے قریب آئے لوگ، انہوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا تم نے چاند دیکھا ہے، تو سب کو آپ نے فرمایا روزہ کھولو، کیونکہ عید پڑھنے کا ٹائم گزر چکا تھا، عید اگلے دن پڑی، لیکن روزہ کھول لو کیونکہ چاند نظر آ گیا۔ اب وہ چاند کتنی دور نظر آیا تھا، 2 میل 4 میل 6 میل، تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چاند کہاں نظر آیا اور کہاں نظر نہیں آیا۔ لوگ اپنے اپنے چاند کے حساب سے رکھتے تھے۔ تو مدینہ کے اندر تاریخ اور ہو سکتی ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر تاریخ اور ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ اب تو صرف سعودی عرب کی تاریخ اور ہوتی ہے، وہاں تو قریب قریب بستیوں کی تاریخ اور ہو سکتی تھی۔ لہذا یوم عرفہ کا روزہ اگر مدینے والوں نے رکھنا ہے تو وہ مکے کی تاریخ کا انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے مکے میں تاریخ کب 9 ہو رہی ہے، کب یوم عرفہ وہاں پہ ہوگا۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کنفیوژن میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی رویت ہے، ان کی اپنی رویت ہے۔ ہاں، اگر پوری دنیا یہ قرار دے لے کہ سعودی عرب کی رویت کو پوری دنیا کی رویت قرار دے دیا جائے، اگر علماء یہ فتویٰ دے سکیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جانا ہے، لیکن اس میں 15-20 سال ابھی لگیں گے، 15-20 سال ابھی لگیں گے، ہمارے فوت ہو جانے کے بعد شاید یہ ہو، لیکن یہ ہو جانا اس کے دلائل الگ ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت رویت اپنی اپنی ہے، اور ہمارے ملک کی رویت ہماری ہے، ان کی رویت ان کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر بستی کی رویت اپنی ہوتی تھی۔ اس لیے اس پاکستان کی بستی کی جو رویت ہے وہ قرار پائے گی ہمارے یوم عرفہ کو مقرر کرنے کی، اور جس نے 9 تاریخ، جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہوگی وہی یوم عرفہ ہوگا، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا 9 ذی الحجہ کہ آپ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، تو وہ وہی یوم عرفہ ہے۔ لہٰذا ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اور وہ اسی دن ہے جس دن ہماری 9 تاریخ ہوگی انشاءاللہ، 9 ذی الحج ہو، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ تو 9 کے 9 روزے رکھ لے، اس میں پھر وہ والا یوم عرفہ بھی آ جائے گا جو سعودی عرب والا یوم عرفہ ہے، وہ بھی آ جائے گا، اور جس نے اس طرح تسلی کرنی ہے اس کی یہ بھی تسلی ہو جائے، 9 کے 9 روزے۔ اور دوسری چیز، ویسے تو سارے اعمال کے اندر محنت کرنی چاہیے، نوافل کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، نمازوں اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے اندر سب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہے، بڑے مشہور تابعی،
وہ اتنی محنت کرتے تھے، جب یہ ایام آ جاتے نا، کان سعید بن جبیر يقدر علیہ، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہو جاتی تھی کہ اپنی ہی محنت، طے کی ہوئی محنت، اپنا ہی، مثلا میں اتنے نوافل پڑھوں گا، مثلا میں اتنا قرآن پڑھوں گا، مثلا میں اتنا صدقہ کروں گا، وہ اپنے اوپر جو طے کر لیتے تھے وہ اتنا زیادہ طے کر لیتے تھے کہ بعض اوقات اسی کا بوجھ برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ اس قدر محنت کرتے کہ اس کا بوجھ برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا، لہذا عمومی اعمال کے اندر جتنی محنت ہو سکتی ہے محنت کرنی ہے۔ باقی روزہ ہے، خصوصی طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر تکبیریں کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، یہ دن جو ہے بہت افضل دن ہے، اس کے بارے میں وہی الفاظ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، بس ان دنوں میں کثرت کرو، کس چیز کی؟ من التحلیل والتکبیر والتحمید، لا الہ الا اللہ کہنے کی کثرت کرو، اللہ اکبر کہنے کی کثرت کرو، اور الحمدللہ کہنے کی کثرت کرو۔ ان چیزوں کی کثرت کرو جن کو ہم تکبیرات عید کہتے ہیں یا تکبیرات تشریق کہتے ہیں، وہ گویا پورے کے پورے عشرے کے اندر وہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ دونوں جو ہیں باہر نکل جاتے تھے، یخرجان، یہ دونوں نکل جاتے تھے الی السوق، گلیوں میں نکل جاتے تھے، بازاروں میں، اور کیا کرتے تھے؟ یکبران، یہ گلیوں بازاروں میں تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اور وہ تکبیریں پڑھتے تھے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر ان کی تکبیر کے پیچھے پیچھے تکبیر پڑھنا شروع کر۔ ایسا ماحول کریٹ ہوتا، یعنی گلیوں بازاروں میں ہر طرف تکبیر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ بڑے افضل دن ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ان میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کو زیادہ کیا کرو۔ زیادہ تکبیریں کہنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور اس میں تکبیر کے مختلف الفاظ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی الفاظ، یہ جو ہم عام طور پر تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، تو یہ تکبیریں کہنی چاہیے۔ اور ایک چیز یہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 10 دن آ جائیں اور کوئی شخص جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہو، ومن اراد ان یضحی، اس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہو، فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ وہ بال کاٹے گا ان 10 دنوں میں، نہ وہ ناخن کاٹے گا۔ لہذا یہ اس کے اوپر تو پابندی ہو گئی، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے ان 10 دنوں میں۔ جس نے اس سے پہلے کاٹنے کاٹتے، ہمارے ہاں عشرہ ذو الحج شروع ہونے کا امکان 29 مئی کو ہے، اور اس سے پہلے جس نے کسی نے حجامت وغیرہ بنانی ہے تو بنا لے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے اوپر پابندی، باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی تو وہ بھی اگر ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹیں اور وہ قربانی والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹیں تو ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ ان کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں اور میں کیا کروں؟ ایک دودھ دینے والی بکری گھر میں کھڑی ہوئی ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری سے دودھ ملتا ہے، تیرے بچوں کو مل جاتا ہے، اگر تو اس کو بھی قربان کر دے گا تو تیرے بچوں کو دودھ کہاں سے ملے گا؟ آپ فرمایا نہ، اس کو قربان نہ کر۔ آپ فرمایا تو یہ کرنا کہ جس دن عید والا دن ہو
عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال کاٹ لینا اور اپنے ناخن کاٹ لینا، تجھے اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب دے دے۔ لہذا جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی وہ نہیں کر سکتے، تو وہ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں اور بات ختم کرنے سے پہلے کہ یہ جو یضحیہ ہے، بعض لوگوں نے قربانی کے بارے میں یہ کنفیوژن بھی پھیلایا ہوا ہے کہ قربانی صرف ان کے لیے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سن لیجیے، حج کرنے کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے اس کا نام یضحیہ ہے ہی نہیں۔ اضحیہ ایک قربانی کا نام ہے، اضحیہ ایک قربانی کا نام ہے ہدی۔ جو حج والوں کی ہے وہ ہدی ہے، جو غیر حاجی نے اپنے گھر پہ کرنی ہے یہ اضحیہ ہے۔ یہ تو ہماری اردو کی زبان ہے کہ اس میں قربانی کے علاوہ اور کوئی دوسرا لفظ ہی کوئی، عربی میں اس کے لیے الگ لفظ ہے، اس کے لیے الگ لفظ ہے۔ لہذا اضحیہ وہ قربانی ہے جو اپنے گھر پہ کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ اور اسی طرح جو حج پہ جائے گا وہ حج کرے گا۔ اور یہ جو ناخن کاٹنے اور ناخن نہ کاٹنے اور بال نہ کاٹنے کی پابندی ہے، یہ یضحیہ اضحیہ کرنے والے کے اوپر ہے، ہدی کرنے والے کے اوپر نہیں ہے۔ ہدی کرنے والا حاجی ہے، لہٰذا حاجی کے اوپر یہ پابندی نہیں۔ یہ 10 دنوں میں ناخن نہ کاٹنا اور بال نہ کاٹنا یہ اس شخص کے لیے جس نے اپنے گھر پہ قربانی کرنی ہے، جس نے اضحیہ کرنی ہے، اس کے لیے جس نے یہ قربانی کرنی ہے اس کے لیے یہ پابندی ہے۔ اس لیے یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور جیسے قربانی کرنی ہے اس کو اس پابندی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہر قسم کے دنوں سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ دعوانا